بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے سورہ یوسف میں ہمارے لیے قیمتی ترین پیغام اور سبق۔ یہ ایسا واقعہ ہے جو کہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ جس کے لیے خود قرآن کریم میں اللہ عز و جل کی جانب سے احسن القصص یعنی بہترین قصہ کے الفاظ وارد ہوئے ہیں، لہذا یقیناً اس میں ہم سبھی کے لیے اور تمام دنیا انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے قیمتی ترین سبق اور اہم ترین پیغام پوشیدہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں آگاہی اور بصیرت ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر بھی گفتگو کی جا چکی ہے۔ آج کی اس ملاقات میں اسی سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ طارق محمد ابراہیم صاحب، تو آئیے اس سلسلے میں انہی سے مفصل استفادہ کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے جو کہ یقیناً ہمارے لیے بہت ہی باعث مسرت ہے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ میں بھی آپ لوگ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ نے اس پروگرام میں مجھے آنے کی اجازت دی۔ بہت شکریہ۔ سورہ یوسف میں ہمیں جو بہت سے قیمتی سبق ملتے ہیں، تو ان میں سے ایک اہم ترین چیز جس کا تذکرہ ضروری ہے وہ ہے اقتصادی منصوبہ بندی کی ضرورت و اہمیت۔ سورہ یوسف کی روشنی میں ارشاد فرمائیے گا۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ یوسف میں بہت سارے اسباق ہیں جو جن میں سے چند گزر گئے اور چند آنے والے ہیں۔ ایک بہت اہم ترین سبق اس میں ہے اقتصادی منصوبہ بندی۔ قرآن ہمیں ایک منہج دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایک پورے ملک کو اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ایک بہت بڑی مصیبت سے بچایا، بلکہ صرف مصر کے ملک کو نہیں، آس پاس کے جو شام کے ملک تھے وہاں سے بھی لوگ غلہ لینے مصر آتے تھے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے احسان کے بعد اس نبی کی کرامات اور ان کے جو علم سے جو استفادہ کیا اس کے بدولت یہ سب چیزیں ہوئیں۔ تو اس اقتصادی منصوبہ کی شروعات جو ہے بادشاہ کی خواب سے ہوتی ہے۔ بادشاہ نے جو خواب دیکھا جس میں انہوں نے اپنے درباریوں کو کہا کہ وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان، کہ اپنے درباریوں کو کہا جن میں بہت سارے نجومی بھی تھے کہ میں نے 7 موٹی گائیں دیکھے جنہیں 7 دبلے پتلی گائیں کھا رہے ہیں۔ اور پھر کہا کہ میں نے 7 ایسے گندم کے خوشے دیکھے یا بالیاں دیکھیں سرسبز، اور 7 اور چند اس طرح بالیاں تھیں جو کہ خشک تھے۔ تو اس کی تعبیر انہوں نے اپنے درباریوں سے پوچھا، انہوں نے جواب میں کہا کہ اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اس طرح کے پریشان کن احلام کو ہم اس کا تعبیر نہیں کرتے اور نہیں جانتے ہم۔ یعنی ایسے پریشان کن قسم کے خیالات ہیں اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات پریشان ہونے کی بات کوئی نہیں ہے۔ یہاں پھر وہ جو شخص تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں، جس کو یوسف علیہ السلام نے جس نے خواب دیکھا تھا، اور یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ واپس نکل جائیں گے جیل سے اور بادشاہ کی خدمت کریں گے۔ یعنی تعبیر یہ بتائی تھی، جی، تعبیر اس قیدی کے اس خواب کی۔ صحیح۔ تو سبحانہ وہ ویسے ہی واقع ہوا اور وہ بادشاہ کی خدمت میں تھا، اور وہاں اس شخص کو یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب تم جیل سے نکلو تم میرا ذکر بادشاہ کے آگے کرنا۔ یعنی بادشاہ کو یاد دلانا کہ یوسف وہاں بے گناہ پڑا ہوا ہے۔ جی بالکل، قید میں۔ بالکل۔ تو
اتنے عرصے تک اسے یاد نہیں آیا تھا، لیکن جب بادشاہ نے وہ خواب دیکھا تو یہاں اسے یاد آیا، اور انہوں نے بادشاہ کو بتایا کہ اس کی تعبیر یوسف علیہ السلام کر سکتے ہیں، تو میں جاتا ہوں یوسف علیہ السلام کے پاس اس کی تعبیر پوچھنے۔ جی تو جب وہ تعبیر پوچھنے گئے تو یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر کی صحیح، اور کہا کہ 7 موٹی گائیں جو ہے وہ سرسبز موسم اور بہار کے موسم ہوئیں گے جی جس میں غلہ اگے گا، صحیح، اور 7 سوکھے گائیں یا 7 دبلی پتلی گائیں وہ 7 سال ہوں گے جس میں غلہ نہیں اگے گا، جی یعنی قحط ہوگا، قحط ہوگا، بالکل خشک سالی ہوگی، بالکل، نہ بارش ہوگی اور نہ زمین سے صحیح، کچھ پیداوار ہوگی۔ جی اسی طرح 7 خوشے جو ہیں، اس سے بھی یہ مراد ہے کہ جو زمین پہلے 7 سال میں بہت اچھی پیداوار ہوگی اور دوسرے 7 سال میں بالکل کوئی پیداوار نہیں ہوگی۔ جی تو اس خواب کو پھر جب اس کی تعبیر بادشاہ کے پاس پہنچا تو انہیں یہ پسند آیا، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلوایا، اور یوسف علیہ السلام نے انہیں اس خواب سے آگاہ کیا، اور بلکہ ایک مکمل انہیں ایک منصوبہ بتایا کہ کس طرح ہم ان 7 سالوں میں اس ملک کو بچا سکتے ہیں، اور کس طرح ہم ذخیرہ کریں گے اس اناج کو، اس غلہ کو کس طرح ان 7 سالوں میں ذخیرہ کریں گے، اور کس طرح اس ذخیرے کو ہم اگلے 7 سالوں میں استعمال کریں گے۔ یعنی پہلے 7 سال ایسے ہوں گے کہ خوب بارش ہوگی اور ہر طرف سبزہ ہوگا، بہت زیادہ غلہ و اناج کی فراوانی ہوگی، لیکن اس کے بعد فوراً 7 سال مسلسل ایسے ہوں گے جس میں انتہائی گویا کہ قحط ہوگا، کوئی غلہ و اناج نہیں ہوگا، خوراک کی قلت ہوگی۔ تو اب یہ پہلے جو 7 سال ہیں ان میں جو کچھ بہت زیادہ فراوانی ہوگی تو اس کو کیسے بچا کر رکھنا ہے، صحیح، تاکہ اس کے بعد جو خشکی کے اور قحط کے 7 سال آئیں گے تو ان میں ہمیں پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ صحیح، ایسا نہ ہو کہ پہلے 7 سالوں میں جو فراوانی ہے تو اسے اپنی غلط منصوبہ بندی کی وجہ سے فضول اڑا دیا جائے، ضائع کر دیا جائے، اور بعد میں جب ضرورت ہوگی تو اس وقت کہیں پریشانی نہ ہو جائے۔ صحیح۔ اسی لیے اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوسف علیہ السلام کی زبان پہ فرمایا، قال تزرعون 7 سنین دأبا، کہ آپ 7 سال جو ہیں غلہ اگائیں گے، اور یہاں مقصد یہ کہ آپ عام 7 سالوں کی طرح اس بار غلہ نہیں ہوں گے، آپ زیادہ کوشش کی زیادہ کوشش کریں کہ غلہ زیادہ اگے۔ صحیح ہے، فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون، تو جو غلہ جو کاشت کٹائی کر کی لو، جائے گی، جی کٹائی کی جائے گی، کاشت کر لی جائے گی، جی اسے آپ اپنے ہی خوشے میں یا بالی میں رہنے دینا تاکہ وہ محفوظ رہے، اور تھوڑا کھانا، صحیح ہے، تھوڑا سا اس میں سے کھانے کے لیے لے لینا، جی باقی جتنا اناج ہے اس کو اس کے خوشو میں ہی یعنی دانے کو اس میں اندر ہی رہنے دیا جائے، جی اس لیے کہ اگر باہر نکال لیا گیا تو شاید وہ موسمی اثرات کی وجہ سے شاید کہیں خراب نہ ہو جائے۔ خراب ہو جائے گی، جی۔ پھر اسی طرح پھر تو انہوں یہ نے بھی گویا کہ ایک منصوبہ بندی کا حصہ منصوبہ، ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں خود نے ہی بتا دیا جی کہ ان دانوں کو اس کے جو خوشے ہیں ان میں سے باہر نہیں نکالنا صحیح تاکہ وہ اصلی حالت میں محفوظ رہ سکیں۔ محفوظ رہ سکے۔ جی اسی میں آپ دیکھیں گے تو یہیں سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کس طرح یوسف علیہ السلام نے زمین کو جس طرح کہا جاتا ہے آج کل انویسٹ کیا، اور جس طرح کہ زمین کو کس طرح استعمال اس کیا، چیز سے فائدہ اٹھایا، کس طرح اس میں غلہ اگایا، اور کس طرح اس کے حفاظت کے لیے انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، اس کو اپنے خوشے میں رکھا، اور اس کے لیے خاص جگہ بنائے، بڑے گودام بنائے، کہ اسٹور اور گودام وغیرہ بنائے گئے۔ صحیح ہے، تو یہ سب ان کے اس منصوبہ بندی کا کے حصہ ہے۔ پھر آگے وہ فرماتے ہیں کہ ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، جی پھر وہ بتا رہے ہیں کہ ان 7 سالوں کے بعد خشک 7 سال آئیں گے جن میں آپ وہی کھائیں گے جو کہ آپ نے پہلے جمع کیا تھا۔ اب یعنی نیا کچھ نہیں ملے گا کھانے نیا کے کچھ لیے، 7 سال تک آپ کو کچھ نیا نہیں تو ملے گا، معاملہ نازک ہے بہت نازک، اور بہت ہی گویا کہ مفید ترین قسم کی منصوبہ بندی ضروری ہے۔ صحیح۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام کے اس میں اور فضائل میں سے یہ بھی تھے کہ انہوں نے جب یہ غلہ ان خشک 7 سالوں میں بانٹے تو بہت ایک انصاف کے ساتھ بندہ، نہ اس میں اسراف ہے اور نہ اس میں کوئی کنجوسی تھی، صحیح، یہاں تک کہ جس طرح کہ قرآن میں کہا گیا کیل و بعیر، ایک اونٹنی کے برابر ہر کسی کو
غلہ دیا جاتا تھا. یعنی اس میں کوئی اقربا پروری یا رشوت کا معاملہ یا دوستی کا معاملہ، بالکل کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا، ایسا نہیں. یہاں تک کہ جب کہ بلکہ انہوں نے ایک اصول یہ مقرر کر دیا کہ جو کوئی بھی آئے گا غلہ اور اناج کی طلب میں تو اسے ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ دیا جائے گا. صحیح. یعنی ایک گھر میں جتنے آدمی ہیں جو آئے گا اسے ملے گا، جو نہیں آئے گا اسے نہیں ملے گا. تو یوں گویا کہ اس قدر باریک انہوں نے منصوبہ بندی کی. صحیح. تو اسی لیے جب یوسف علیہ السلام کے بھائی شام سے آئے تھے غلہ لینے تو انہوں نے بھی یہاں بھی انہوں نے بالکل برابر ہی دیا، حالانکہ وہ ان کے بھائی تھے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے انصافی کی اور سب کو برابر کیل بعیر جتنا ہی دیا. اس وقت تک انہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا کہ میں تمہارا بھائی ہوں اور میں تمہیں حالانکہ جانتا یوسف ہوں. علیہ السلام پہچان گئے تھے انہیں، پہچان گئے، لیکن اس کے باوجود انہیں بھی اتنا ہی دیا جتنا سبھی کے لیے انہوں نے قانون اور منصوبہ تیار کیا تھا. تو یہ بھی بہت گویا کہ باریک منصوبہ بندی کا حصہ ہے کہ مساوات سے کام لیا جائے. تو اس میں یقیناً نہ صرف یہ کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہمارے لیے جو دینی، شرعی، اخلاقی سبق کے بہت سے پہلو ہیں، تو دنیاوی لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو اقتصادی منصوبہ بندی، غلہ و اناج کی تقسیم اور خوراک اور یہ تمام انتظامات کرنا، یہ ضروریات، یہ بھی گویا کہ دین ہی کا ایک حصہ ہے. بالکل، کہ انسان کو خوراک اور کھانا پینا نصیب ہوگا تو تبھی جو ہے وہ عبادت کے قابل ہوگا، اور کام کاج اور دوسری جو اس کی ذمہ داریاں ہیں، اہل و عیال کی ذمہ داریاں، تو ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دینا بھی ضروری ہے. اس کے بعد ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ انسان کا جو دل ہے یہ عام طور پر یہ امارہ ہی ہے. یعنی نفس کی یا دل کی جو قسمیں ہیں کہ نفس لوامہ ہے، مطمئنہ ہے، امارہ ہے. جی. تو یہ نفس امارہ یعنی اکثر انسان کو اس کا دل جو ہے وہ برائی پر آمادہ کیا کرتا ہے. تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، اور یوسف علیہ السلام کے واقعے سے اس کا کس طرح تعلق بنے گا؟ جی. یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے اور یہ بھی ہمیں بتایا جاتا ہے، یعنی کہ ایک قاعدہ جس طرح بتایا جاتا ہے کہ جب امرأۃ العزیز جو کہ وزیر کی جو بیوی تھی، انہوں نے کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. اور یہ قول یوسف علیہ السلام کا نہیں، یہ امرأۃ العزیز کا قول ہے، کیونکہ اس وقت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے اور آیات کے جو سیاق ہیں اگر پڑھیں تو یہ امرأۃ العزیز کی ہی باتیں ہیں. اور کیونکہ یوسف علیہ السلام کا دامن جو اس وقت پاک ہو چکا تھا اس الزام سے، تو یہاں یعنی ان کی پاک دامنی ثابت ہو چکی تھی. جی. تو یہاں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسانی نفس جو ہے یہ مستقل طور پہ، متکرر طور پہ آپ کو غلط راہ کی طرف آمادہ کرے گی. اس نفس کو اصلاح کرنے کے لیے انسان کو بہت زیادہ علم اور عمل صالح کی ضرورت ہے، اور اپنے نفس کے ساتھ ایک طریقے سے ایک جہاد کی ضرورت ہے. یہ نفس آسانی سے استقامت پہ نہیں آتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ نفس جو ہے ایک بچہ جیسا ہے، مانگتا رہتا ہے. اگر آپ نے اس کو روکا نہیں، اس کی اس خواہشات کو کاٹا نہیں، تو آپ کو ہمیشہ وہ اسراف کی طرف اور محرمات کی طرف، اور جہاں آپ نے اسے چھوڑ دیا تو ایسا راستہ اختیار کرے جس سے وہ واپس نہیں آ سکے گا. جی ہاں، یعنی جس طرح بچہ ہے اگر اسے زبردستی روٹی نہیں کھلائی جائے گی تو وہ ساری عمر دودھ ہی پیتا رہے گا. تو اس لیے جو ہے نفس کی گویا کہ اس طرح سے تربیت ضروری ہے. تو وقفے کے بعد گفتگو کریں گے باقی. ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل جیسا کہ آج کی اس ملاقات کا موضوع ہے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہمارے لیے قیمتی پیغام اور سبق، ایک تذکرہ آپ نے یہ فرمایا کہ اقتصادی منصوبہ بندی، یعنی اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہر کوئی اپنی جیب اور اپنے بجٹ کو دیکھ کر چلا کرے، ورنہ یہ کہ پریشانی ہوگی. جب پریشانی ہوگی، مالی پریشانی ہوگی، تو انسان شاید اس کا دین بھی متاثر ہو، اس کا اخلاق بھی متاثر ہوگا. تو اللہ سبھی کو محفوظ رکھے. یعنی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، کسی سے کچھ مانگنا، اگر ایسی نوبت آ جائے تو پھر سبھی کچھ جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے.
اور اس کے بعد یہ کہ نفس جو ہے وہ اکثر برائی کا حکم دیا کرتا ہے، تو اس چیز سے بچنے کے لیے، نفس کو قابو میں کرنے کے لیے الا ما رحم ربی، تو اس بارے میں کچھ فرما دیجیے گا کہ الا ما رحم ربی، تو نفس کو کیسے قابو کیا جائے؟ نفس پہ اگر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوگا تبھی آپ اسے قابو کر سکیں گے، کیونکہ جی عام طور پہ نفس جس طرح کی اس آیت میں کہا گیا ہے کہ وہ آپ کو غلط راہ کی طرف لے جائے گی، صحیح، اور امارہ جو ہے صیغت مبالغہ ہے کہ اس میں کثرت سے آپ کو غلط راہ کی طرف لے جائے گی، ماں سوى اگر اللہ تعالیٰ آپ پہ خاص رحم اور فضل اور احسان تھا آپ کے جی نفس پہ، اور یہ فضل اور احسان کے لیے انسان کو محنت اور کوشش کرنی پڑے گی، اسے علم حاصل کرنا پڑے گا، اسے استقامت کے راہ اختیار کرنے پڑیں گے، اسے فتنوں کے مواقع سے دور ہونے پڑیں گے، اسے گناہ جہاں آسان ہے ان جگہوں سے دور ہونے پڑیں گے، اور یہ کہ اللہ سے توفیق اور مدد طلب کرنی ہوگی، کثرت سے۔ اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہوگا۔ صحیح۔ اسی طرح اس واقعہ میں ہمیں ایک اہم ترین سبق یہ بھی ملتا ہے کہ صبر، کیا سبق؟ اولاً تو صبر یہ خود ہی بہت اہم ترین چیز ہے، اور یہ کہ انسان کے لیے دونوں جہانوں میں کامیابی کے لیے صبر انتہائی ضروری۔ پھر صبر کے بھی مختلف مراتب ہیں، درجات ہیں، تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں صبر کے یہ تمام مراتب نصیب ہوئے۔ بالکل۔ کس طرح؟ یہاں ہم اگر دیکھیں تو نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے یوسف علیہ السلام کی کہانی میں، جی کس طرح انہوں نے فاحشہ سے کس طرح صبر کیا انہوں نے۔ جی تو یہاں ہم دیکھیں گے کہ جو دو اساسی قسم ہے صبر کے، جو کہ ایک اختیاری صبر ہے اور ایک اضطراری صبر ہے، جی اور جب ہم کہتے ہیں اختیاری صبر، اس سے مراد کہ یا اس سے پہلے ہم لوگ اضطراری صبر میں آ جاتے ہیں، ایسا صبر جسے انسان خود کرنا پڑے گا، یعنی مجبور ہے وہ کرنے پہ، اس صبر پہ یعنی مجبوری ہے، مجبوری ہے کہ وہ صبر کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ چارہ اور نہیں ہے۔ جی تو یوسف علیہ السلام نے اس صبر کو بھی مکمل کیا جب انہیں کنواں میں یعنی صبر تو کرنا پڑے گا، ایسی کوئی صورتحال ہے کہ صبر کیے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے اس موقع پر اگرچہ صبر تو کر رہا ہے کہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے، لیکن شکوہ کر رہا ہے تقدیر کے خلاف، اللہ کے خلاف، نعوذ باللہ۔ دوسرا وہ ہے کہ صبر تو وہ بھی کر رہا ہے کہ راستہ اور نہیں ہے، صبر کرنا ہی پڑے گا، لیکن وہ اپنے انداز سے، اپنی سوچ سے، اپنے عمل سے، اپنی نقل و حرکت سے یوں ظاہر کر رہا ہے کہ وہ گویا کہ راضی برضا ہے۔ صحیح۔ تو یہ مقصود ہے کہ دونوں میں فرق ہے۔ جی تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ کیا صورتحال تھی؟ جی، تو یوسف علیہ السلام جب ہم اضطراری صبر میں آتے ہیں، جہاں انہیں صبر ہی کرنا تھا اور انہوں نے صبر کیا اور کوئی شکایت نہیں کی، جب ان کے بھائیوں نے کواں میں پھینک دیا تھا، جی اور جب وہ اپنے والدین سے دور ہو گئے، اور جب انہیں جیل میں ڈالا گیا تہمت کے بنا پر، تو یہ سب ایسے احوال تھے جن میں انہیں صبر کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ جی اس صبر کے ساتھ انہوں نے شکر اور احسان کا معاملہ راستہ بھی کیا۔ اختیار کیا، جی بالکل۔ صحیح۔ اور اسی طرح دوسرے صبر کے قسم کی طرف اگر آئیں، جو کہ اختیاری صبر ہے، جی اب یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے، یہ ایسے احوال ہیں جو کہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ صحیح اس میں جو سب سے بڑا جو سبق ہے کہ کس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو اور اپنی نفس کو قابو میں کیا، جب امرأۃ العزیز جو کہ وزیر کی جو بیوی تھی، جب انہوں نے کوشش کی ان کے ساتھ فاحشہ کرنے کی، جی تو برائی کی کوشش کی، جی اور برائی پر ورغلایا۔ بالکل۔ جی یہاں آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کا حال دیکھیں، یہاں ایک تو نوجوان، بالکل جوان، اور دوسری طرف سے امرأۃ العزیز بھی جوان تھی۔ صحیح۔ یوسف علیہ السلام اپنے آپ میں خوبصورت تھے، امرأۃ العزیز بھی اپنے آپ میں خوبصورت تھی۔ یوسف علیہ السلام اپنے گھر اور بار ملک سے، اپنے خاندان سے دور تھے، یعنی کہ ایسے جگہ میں تھے جہاں کوئی انہیں پہچانتا نہیں تھا، جی یعنی بے عزتی اور بدنامی کا ڈر بھی نہیں تھا۔ ڈر بھی نہیں تھا، بالکل۔ جی اس کے باوجود بھی یوسف علیہ اور السلام پھر یہ کہ خود گویا کہ اس عورت کی طرف سے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے، جی اور وہ بڑی خاندانی ہے، بڑا عہدہ ہے۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات انسان ڈرتا ہے کہ اگر میں نے فلاں کی طرف کوئی دست درازی کی کوشش کی تو ایسا نہ ہو کہ میں کسی مصیبت میں پھنس جاؤں، لیکن یہاں بالکل برعکس معاملہ تھا بالکل کہ یہ دست درازی کی کوشش جو ہے یوسف علیہ السلام کی طرف سے نہیں تھی، بلکہ خود اس عورت کی طرف سے انہیں برائی کی دعوت دی جا رہی تھی اور مجبور کیا جا رہا تھا
اور بڑی وہ حیثیت والی گویا کہ وہ خاتون تھی کہ وزیر کی بیوی ہے یا بادشاہ کی بیوی ہے. عزیز کا لفظ جو ہے بعض نے کہا وزیر بعض نے کہا بادشاہ, کہ اس زمانے میں مصر کا جو کوئی بھی بادشاہ ہوا کرتا تھا اسے عزیز مصر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. جی کہ جیسے فارس کا جو کوئی بھی بادشاہ تو اسے کسریٰ کہا جاتا تھا, نام اس کا کچھ بھی ہو. اور روم کا جو کوئی بھی بادشاہ ہوا کرتا تھا اسے قیصر کہا جاتا تھا, اس کا اصلی نام جو کچھ بھی ہو. تو عزیز مصر یعنی وہ بادشاہ کی بیوی ہے. اگر اس کی بات نہیں مانے جائے گی تب مصیبت میں پھنس جانے کا اندیشہ ہے. صحیح. تو گویا کہ یوں ایسی نازک ترین صورت حال ہے, لیکن اس کے باوجود تمام تر مواقع میسر ہونے کے باوجود, برائی کی رغبت اور موقع ہونے کے باوجود, نوجوانی کی عمر ہونے کے باوجود, یوسف علیہ السلام نے اس چیز سے خود کو روکا, اس برائی سے صبر کیا. یہ صبر ہے اختیاری, یعنی اپنے آپ کو روکنا. اگر وہ چاہتے تو نہ روکتے صحیح. اور مبتلا ہو جاتے خدا نخواستہ. تو صبر اضطراری جو صبر کی ایک قسم ہے کہ صبر کیے بغیر چارہ ہی نہیں, کہ کنویں میں پھینک دیا تو پھینک دیا, اب کیا کریں. جیل میں ڈال دیا تو ڈال دیا, اب کیا کریں. سبھی سے لڑ تو نہیں سکتے, لیکن وہاں بھی صبر کیا کہ کوئی شکوہ وغیرہ نہیں ہے تقدیر کے خلاف, اللہ کے فیصلے کے خلاف. اور جہاں صبر اختیاری ہے کہ چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں کہ جس برائی کی طرف انہیں بلایا جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود پھر صبر کیا. تو اس میں سبھی کے لیے اور بالخصوص نوجوان انسان کے لیے بہت ہی عظیم ترین سبق ہے کہ لوگ برائیوں کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں اور دوسروں کو بھی, دوسروں کی عزت تار تار کرتے ہیں, دوسروں کی عزت کو مجروح اور پامال کرتے ہیں, بالکل. دوسروں کی زندگیوں کو برباد کرتے ہیں اور گھروں کو اجاڑتے ہیں. چیزیں کہ ایک شخص جو ہے یوسف علیہ السلام اتنا خوبصورت انسان اور موقع موجود ہے, خود برائی کی طرف بلایا جا رہا ہے, اگر بات نہیں مانیں گے, برائی کا ارتکاب نہیں کریں گے, تب جیل کی اور قید کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اس کے باوجود برائی سے اپنا دامن بچائے رکھا. بالکل. تو یہ بہت ہی قیمتی ترین سبق ہے. اسی لیے یہاں نوجوانوں کے لیے ایک اور بھی سبق ہے کہ انسان یہ نہ کہے کہ میں جس جگہ میں رہتا ہوں وہ بہت فتنے والا جگہ. جی نہیں, آپ کے پاس ایمان ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان سے نوازا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن سے نوازا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایمانی قوت دی جس سے آپ کو ان گناہوں سے دور رہنا پڑے گا. جی, یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ میں جہاں رہتا ہوں تو وہاں ماحول ایسا ہے, سوسائٹی ایسی ہے, معاشرہ ایسا ہے کہ برائی سے بچنا تو بہت ہی مشکل کام ہے. تو اس چیز کو بہانہ نہ بنائے بالکل. برائی میں مبتلا ہونے کے لیے, کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھیے. اس سے بڑی اور مثال کیا ہو سکتی. صحیح ہے. اسی طرح یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ایک اور سبق جو کہ ہمارے لیے بہت ہی قابل غور ہے کہ عدل و احسان اور یہ کہ عفو و درگزر, یہ اس قدر بلند ترین یہ جو صفات ہیں, اوصاف ہیں, تو یوسف علیہ السلام کی شخصیت میں, ان کی سیرت میں, ان کے کردار میں, ان کے واقعے میں ہمیں یہ چیز بہت نمایاں نظر آتی ہے. اس بارے میں فرمائیے. احسان کا مقام, عدل اور احسان کا مقام یوسف علیہ السلام کی کہانی میں شروعات سے, اس قصے میں جی شروعات سے لے کے آخر تک ہمیں نظر آتا ہے. تو جب وہ اپنے والد کے ساتھ تھے تب بھی وہ انہیں کہا گیا تھا کہ وہ محسنین میں سے تھے. جی, اور جب یعنی اچھے کام کرنے والے. اچھے کام کرنے والے. ایک تو احسان وہ ہے کہ کسی دوسرے پر کوئی احسان کرنا, دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنا, اس کی مدد کرنا. لیکن یہاں اس احسان سے مراد یہ ہے کہ خود اچھے راستے کو اختیار کرنا, کہ نیکی کے راستے پر. گویا کہ محسن کے معنی یہاں یہ ہے کہ اچھا انسان ہے, اچھے کام کرنے والا, اچھی سیرت والا, اچھے کردار والا, تو یہ مراد ہے. تو یوسف علیہ السلام جب معمول کی زندگی بسر کر رہے تھے, ابتدائی زندگی, تب بھی فرمایا کہ وہ محسن ہی تھے, کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ابتدا میں بھی جب معمول کی زندگی تھی, یہ تمام آزمائشوں کے سلسلے نہیں آئے تھے, تب بھی اللہ کی طرف سے فرمایا گیا کہ تب بھی وہ محسن تھے, یعنی اچھے کام کرنے والے, بہت اچھے انسان, اعلیٰ انسان, اخلاقی اور دینی طور پہ کردار کے حوالے سے سب سے بہترین. پھر اس کے بعد آگے, پھر اس کے بعد جب, یعنی اگر ہم یوں ترتیب رکھیں, دیکھیں جی کہ جو ان کی زندگی کی ترتیب, مختلف مراحل, مختلف منازل, تو پہلے فرمایا کہ جو ابتدائی زندگی تھی تب بھی اللہ نے فرمایا کہ وہ تو محسن تھے. تو یہ شروع میں سورہ یوسف کے شروع میں ہے, ابتدا میں. اس کے بعد آگے چلے, ان کی زندگی آگے چلی گویا کہ. جب انہیں جیل میں داخل کر دیا گیا اور
وہاں ان سے خواب کی تعبیر پوچھنے آئے. یعنی جب ان کی جو معمول کی زندگی تھی وہ تبدیل ہو گئی، حالات بدل گئے. اب وہ جیل میں ہیں، مظلوم ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں، بڑی مشکل کا زمانہ ہے. لیکن جیل میں اتنا مجبور بے بس انسان، تب بھی اللہ نے فرمایا کہ وہ تب بھی محسن ہے. نبئنا بتأویلہ انا جی ہاں، نراک من المحسنین. یہ آیت نمبر 36، یعنی آگے بڑھ گیا تھوڑا معاملہ، تب بھی وہ محسن ہی ہے. اور اس کے بعد آگے، اور اس کے بعد پھر جب ان کے بھائی ان کے پاس آتے اور وہ انہیں پہچان جاتے ہیں اور ان سے مدد مانگنے آئے، اناج مانگنے آئے، غلہ مانگنے آئے. خشک سالی کے قحط کے زمانے میں، اور یوسف علیہ السلام بادشاہ ہیں. تو پہلے قید میں مجبور، تب بھی اللہ نے فرمایا کہ محسن، اور اب بادشاہ، بدلے نہیں، پھر بھی محسن. یہ آگے آیت نمبر 78. جی. پھر آگے چلیے. یہاں بھی آیت نمبر 78 میں بھی انہوں نے کہا انا نراک من المحسنین کہا. جی. پھر اگر اور آگے جائیں تو انہوں نے جب اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، صحیح، کوئی انتقام نہیں لیا، کوئی انتقال، کوئی سزا نہیں کی. حالانکہ بھائیوں کا جرم جو ہے وہ کتنا بھیانک تھا، بہت بڑا تھا، بھیانک. بے گناہ اپنے چھوٹے بھائی کو، معصوم بچے کو، بہت ہی کم سن تھے، کنویں میں اٹھا کر پھینک دیا. صحیح. بھائی کے ساتھ ظلم، اللہ کو ناراض کیا، اپنے والد کو پریشان کیا، اس قدر انہیں اذیت پہنچائی، جو کہ نبی تھے، کوئی عام حالانکہ نبی تھے. اس کے باوجود یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا، تب بھی اللہ نے فرمایا کہ محسن. جی سبحان اللہ. یہ آگے، من یتقی جی ہاں، ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یہ آیت نمبر 90. یعنی ابتدا سے سورہ یوسف میں آیتیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں، یوسف علیہ السلام کی زندگی آگے بڑھتی جا رہی ہے، آیتوں کے نمبر بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہر جگہ فرمایا کہ محسن ہے. شروع میں جب کچھ بھی نہیں ہوا تھا، معمول کی زندگی گزار رہے تھے، تب بھی محسن اللہ نے فرمایا. پھر جب جیل میں انتہائی مجبوری، بے بسی، پریشانی، دکھی انسان، تب بھی محسن، بدلے نہیں. پھر جب بادشاہ بن گئے، پھر بھی محسن. پھر بھی محسن تھے. اپنے بھائیوں کو معاف کر رہے ہیں قدرت کے باوجود، تب بھی محسن. تو سونا ہمیشہ سونا ہی رہتا ہے. کچھ بھی ہو جائے بدلے گا نہیں. لوہا لوہا ہی رہے گا. آپ اسے قیمتی الماری میں اٹھا کر رکھ دیں، جہاں مرضی رکھ دیں، اسے آپ دھوتے رہیں، اس پہ سونے چڑھاتے رہیں، وہ لوہا ہی رہے گا، بیکار. سونا سونا رہے گا، اگرچہ آپ اسے کہیں اٹھا کے گٹر میں، کچرے میں ڈال دیں، پھر بھی وہ سونا ہے، وہ قیمتی ہی رہے گا. تو یہ معاملہ ہے. تو اس کے بعد جو ہے وقفہ لیں گے فی الحال انشاءاللہ. ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل یہ گفتگو چل رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام کی طرف سے یہ جو ان کی سیرت و کردار میں ہمیں اللہ کی طرف سے یہ بات ان کے بارے میں بتائی گئی کہ وہ محسن، یعنی نیک وکار، نیک سیرت انسان تھے ہمیشہ، جو ان کی زندگی میں مختلف کیفیات اور مختلف صورتحال گزری، لیکن وہ بدلے نہیں. تو اس سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ حالات و واقعات اور یہ کہ صورتحال کیسی ہی کیوں نہ ہو، انسان پریشانی میں ہے، خدا نخواستہ، تب بھی اچھا بن کر رہے. اور اگر اللہ نے بہت کچھ دے دیا، مال و دولت ہے، فراوانی ہے، تب بھی بدلے نہیں، صحیح، اچھا ہی بن کر رہے. مزید اس میں ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے قدرت کے باوجود اپنے جو ان کے بھائی تھے قصوروار اور مجرم، جنہوں نے ان کے حق میں جرم کا ارتکاب کیا تھا، تو یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کیا، کوئی انتقام نہیں لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر یہی انداز اختیار فرمایا. جی سبحان اللہ. اور یہ کہ اسی واقعہ کی طرف اس موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کے واقعہ کی طرف اشارہ بھی فرمایا، اور وہی آیت پڑھی بھی. صحیح. تو اس بارے میں فرمائیے گا. یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ تم پہ آج کوئی ملامت نہیں ہے. اور یہ اس طرح کی معافی ہے کہ میں آج معاف کر رہا ہوں اور مستقبل میں بھی میں تم پہ کوئی ملامت نہیں کروں. جی، یعنی ایک تو یہ کہ بہت برا بھلا کہا کہ ارے تم لوگوں نے ایسا کیا ویسا کیا، اور
سوچو ذرا شرم نہیں آئی تم لوگوں کو؟ جی لیکن ٹھیک ہے معاف کر رہا ہوں میں تمہیں. جی ایسا نہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ ملامت بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. کوئی ملام، بلکہ انہوں نے آگے جا کے کہا کہ بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین جی اخوتی، یعنی یہ شیطان کا قصور ہے. صحیح اپنے ہے، بھائیوں کو بالکل ملامت نہیں کیا کہ اتنا ایسا نہ ہو کہ اعلیٰ، انہیں شرمندگی ہو. بالکل اتنا اعلیٰ ترین قسم صحیح، کی اتنا معافی بڑا ہے. ظرف. بالکل. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پر جب وہ بدترین دشمن، جب وہ سامنے ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بیک جنبش قلم ان سب کے لیے ان کے سر اڑا دینے کا حکم صادر فرماتے صحیح. کہ مکمل قدرت حاصل ہے. اور وہ بدترین دشمن جو کہ مکی دور میں مسلسل 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے رہے، پتھر برسائے، لہو لہان کیا، لیکن آج جب قدرت حاصل ہوئی ہے تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کے وہی الفاظ دہرائے جو کہ قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم، اور فرمایا کہ آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا. انبیاء علیہ السلام جی کی صفات تقریباً آپ ایک ہی جیسے ملیں گے. جی ہاں، تو اس سے انبیاء علیہ السلام کی جب یہ صفات ہیں تو ہم جو امتی ہیں تو ہماری بھی یہی صفات ہونی چاہیے، یعنی عفو، درگزر اور احسان، اور یہ کہ انتقام کی فکر میں نہ پڑنا. اسی طرح ایک بہت اہم ترین سبق ہمیں اس واقعے میں ملتا ہے، علم کی فضیلت. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جو علم سے نوازا اور کس طرح قدم قدم پر انہیں اس چیز کی بدولت، علم کی بدولت گویا کہ انہیں یہ مقام اور شرف اور یہ عزت گویا کہ نصیب ہوتی چلی گئی. تو اس بارے میں فرمائیے گا. کوئی شک نہیں کہ علم جو ہے، اور خاص طور پہ شرعی علم جو ہے، دنیا و آخرت میں رفعت کا سبب ہے. جی اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس شخص میں اللہ تعالیٰ نے خیر چاہا اسے اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دیں گے. یہی چیز ہمیں یوسف علیہ السلام کی کہانی سے بہت ظاہر طور پر نظر آتا ہے، شروعات سے لے کے آخر تک کہانی. جس طرح ہم لوگ نے احسان اور عدل اور احسان کی صفت دیکھی تھی، صحیح. اسی طرح علم کی صفت شروعات سے لے کے آخر تک نظر آتی ہے یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں. جی شروعات میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں تأویل الاحادیث، جو کہ احکام کے اور احکام کے تہ تک جانے کی قدرت دیں گے. اس میں خواب اور شرعی احکام سارے سب شامل ہیں. جی تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک تو علم کا ذکر کیا یوسف علیہ السلام کے بارے میں شروعات میں، اور پھر جب یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے پاس رہے، جب کنواں سے نکالے گئے اور ان کے پاس کچھ عرصہ رہے، وہاں بھی انہوں نے علم حاصل کیا، کیونکہ وہ ایک بادشاہی گھر میں تھے، تو ان کو سارے مصروفیات سے انہیں کوئی مصروفیت ان سے وہ کام نہیں لیے جاتے تھے جو کہ خادموں یا غلاموں کے ذمے ہوا کرتے تھے، بلکہ انہیں عزیز مصر نے عزت کے ساتھ رکھا. بالکل. کیونکہ اس نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت آدمی ہے، نوجوان ہے، تو وہ ان سے متاثر ہوا اور عزت کے ساتھ گھر میں رکھا. صحیح. تو موقع میں انہوں نے جب موقع جو ملا یوسف علیہ السلام کو تو انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور تحصیل علم کے لیے گویا کہ کوشش کرتے رہے، اور یہ علم انہیں آگے چل کر کام آیا، بہت کام آیا. جی تو اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے قرآن کریم میں. اور مزید یہ کہ اسی طرح جب وہ جیل میں گئے وہاں بھی انہوں نے خواب کی جو تعبیر بتائی، تو یہی علم کام آیا. ذَلِكَ مَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي. صحیح ہے. جی ہاں. اور پھر جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ خواب کی تعبیر تو یوسف نے جو بتائی تھی اس قیدی کو بالکل درست ثابت ہوئی، بالکل، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو نکالو جیل سے، لاؤ ہمارے پاس. تب بھی علم کام آیا. تب بھی علم صحیح. جی کہ انہیں گویا کہ قید سے رہائی ملی. جی. صحیح ہے. اس کے بعد جب وہ قحط کا زمانہ آیا تب بھی علم کام آیا. اور علم کی بدولت انہوں نے جو منصوبہ بندی کی تو انہیں یہ مقام اور یہ عزت نصیب ہوئی. بالکل. تو اس سے علم کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی سے اور ان کے واقعے سے. ایک اہم ترین سبق اور پیغام یہ ہے کہ علم کے بغیر انسان گویا کہ کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. اور اسی طرح ایک اہم ترین سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر یہ نظر لگ جانا یا حسد وغیرہ اس قسم کی جو مشکلات اور مصیبتیں ہوا کرتی ہیں، بعض اوقات نظر بھی لگ جاتی ہے، حسد کا بھی اثر ہوتا ہے. جی.
تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے انسان جو بھی تدبیر اختیار کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی توکل تو اللہ پر ہی ہوگا کہ اللہ ہی حفاظت فرمائے گا ہر شر سے، ہر بری نظر سے، لیکن اس کے باوجود کوئی ظاہری ترکیب تدبیر کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بالکل۔ تو یوسف علیہ السلام کے واقعے سے یہ سبق ہمیں کس طرح ملتا ہے؟ یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں اگر ہم دیکھیں تو یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بچوں کو مصر بھیجا تھا جی غلہ اور اناج لینے کے لیے، جی، تو انہیں کہا تھا کہ قحط کے زمانے میں، قحط کے زمانے میں، جی، جی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، جی تو یہ انہوں نے یعنی کہ ایک راستے سے تم لوگ مت گزرو بلکہ مختلف راستوں سے گزرو، کیونکہ 11 بھائی ایک ہی باپ کے جو کہ خوبصورت شکل میں اور خوبصورت قامت جی میں ہیں، اگر ایک ہی راستے سے جائیں گے تو ظاہری طور پر یہ ہے کہ ان کو نظر لگ سکتی ہے۔ جی، یعنی دیکھنے والے دیکھیں گے کہ 11 بھائی جوان خوبصورت ایک ساتھ ماشاءاللہ اتنے چلے آ رہے ہیں، جی، تو شاید جو ہے یعنی نظر نہ چاہتے ہوئے بھی لگ جاتی ہے۔ لگ جاتی ہے، جی، انسان کی بری نیت نہیں ہے کہ نظر لگاؤں، کہ اسے حسد جلن ہو رہا ہو، ایسی بات نہیں ہے، شاید اسے وہ چیز اچھی لگ رہی ہے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات کسی کی نظر لگ جایا کرتی ہے۔ تو اس لیے احتیاطی تدبیر کے طور پر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ جب تم وہاں پہنچو گے تو گزشتہ زمانے میں جیسے رواج ہوا کرتا تھا، کسی بھی شہر کی فصیل ہوا کرتی تھی، دیوار ہے، اس کے دروازے ہیں، دروازوں کے الگ الگ نام ہوا کرتے تھے، تو فرمایا کہ ایک دروازے سے تم سب 11 کے 11 ایک ساتھ اندر داخل نہ ہونا، بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، الگ الگ ہو جانا۔ یہ گویا کہ ایک احتیاطی تدبیر تھی۔ جو کہ آج ہم لوگ کو بھی اپنے آپ کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ جی اس چیز کا احتیاط کرنا چاہیے، خاص طور پہ جس طرح کہ آج کل رواج بن گیا کہ سوشل میڈیا پہ آپ جو کھا رہے ہیں اس کی تصویر کھینچ کے ڈال دیتے ہیں، بہت جو بری پہن بات رہے ہے۔ ہیں، جی، یہ اب حسد کو اپنی طرف بلا رہے ہیں جی، اس چیز، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا یعقوب علیہ السلام نے کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ، ہوگا وہی جو اللہ کا حکم اللہ کا ہوگا، حکم ہے، لیکن میں اپنی طرف سے احتیاطی تدبیر اور اس کے بعد اللہ کے حوالے۔ تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آج کل تو اس چیز کا بہت رواج ہو گیا ہے، اور اس قدر ناسمجھی، نادانی، دین سے گویا کہ یہ ناواقفیت کی ایک شکل اور ایک مظہر یہ بھی ہے۔ بالکل، کچھ کھا رہے ہیں بیٹھ کے فوٹو کھینچا اور ڈال دیا سوشل میڈیا میں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ کبھی یعنی گویا کہ زندگی میں کھانا نہیں کھایا، آج کھانا کھا رہے ہیں تو فوٹو دنیا کو دکھا رہے ہیں، گاڑی نہیں خریدی ہے تو فوٹو کھینچ کے ڈال دیا، صحیح، تو ذرا سی باتوں کا فوٹو ڈال دیا، کہیں گھومنے گئے تو تصویر اس میں ڈال دی، تو گویا کہ یہ تو وہی بات ہے کہ جیسے مصیبت کو خود دعوت دینا، گویا کوئی جیسے محاورہ کہتے ہیں کہ آ بیل مجھے مار، صحیح، تو حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استعینوا بالکتمان، کہ تم نعمتوں کو چھپایا کرو، فإن كل ذی نعمت محسود، جس کسی کے پاس بھی نعمت ہوگی تو کوئی نہ کوئی حسد کرنے والا ہوگا، اور ضروری نہیں کہ وہ حسد کرنے والا کوئی غیر ہو، کوئی دشمن ہو، کسی دوسرے ملک میں بیٹھا ہو سرحد کے اس پار، صحیح، بلکہ شاید آپ کے اپنے گھر کے اندر ہی موجود ہو، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی صحیح، گھر میں ہی تھے، سگے بھائی تھے، لیکن اور پھر مزید یہ کہ جس کی نظر لگ گئی تو یہ مقصد نہیں کہ اس نے جان بوجھ کے لگائی، ہم یہ نہ کہیں کسی کو کہ میں تم سے یہ چھپا رہا ہوں کہ تم کہیں مجھے نظر نہ لگا دو، صحیح، نہ چاہتے ہوئے بھی نظر لگ جاتی ہے، تو اس لیے نعمتوں کو یوں چھپانا اور یعنی نعمتوں کے چھپانے کا معاملہ ہو یا جو بھی ہو، احتیاطی تدبیر اختیار کی جائے نظر سے، شر سے، اذیت سے بچنے کے لیے۔ اور انسان اسی کو بتائے جس میں معلوم ہو کہ اس میں خیر ہو، جی جو آپ کے لیے صحیح، دعا کرے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لوگوں کو بتاؤ، اس سے مقصد یہ ہے کہ آپ اسی شخص کو بتائیں جس میں خیر ہو اور جو آپ کے لیے خیر خواہی رکھتا ہو۔ جی صحیح، لوگوں کو بتائیں یا یہ کہ خود اپنے دل میں بھی تازہ کرے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو خوش کرے، اپنا دل خوش کرے، اپنے اللہ کو خوش کرے، یعنی جو چیز جو ہے مفقود ہے، ہمیں نصیب نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم نہ سوچیں، نہ غم کریں اور نہ رنج پالیں دل میں کہ مجھے فلاں چیز کیوں نہیں ملی، پڑوسی کے پاس اتنی بڑی اچھی چیز، نعمت، گاڑی، گھر، نوکری، مجھے کیوں نہیں ملی۔ جو چیز مفقود ہے اس کے بارے میں نہ سوچے، نہ اسے دیکھے، نہ تذکرہ کرے، جو چیز موجود ہے اسے دیکھے، اس کے بارے میں سوچے، اپنا دل بھی خوش کرے، اللہ کو بھی خوش کرے۔
تو یہ دین اسلام کی اہم ترین تعلیم ہے. اور یہاں ایک اور بات ہے کہ نظر سے بچنے کے لیے قرآن و سنت میں بہت سارے آیات، صورتیں اور دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، جس طرح کہ جو 3 قل کی تلاوت ہے، آیت الکرسی ہے، جی اور چند اور سنت میں کافی سارے دعائیں ہیں جسے لوگوں کو خیال کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو یاد کروانا چاہیے، حفظ کروانا چاہیے ان چیزوں جی. کو. اور لوگ تلاش میں رہتے ہیں کہ فلاں چیز کے لیے فلاں دعا، فلاں چیز کے لیے معلوم نہیں کہاں سے دعائیں لاتے ہیں، کیسی دعائیں. اور وہ بعض اوقات ان میں کچھ عقیدے کے لحاظ سے اگر غور کیا جائے تو شرکیہ جملے اور عبارات بھی ہوا کرتی ہیں. بالکل. اور اس کے بعد یہ کہ اصل بات تو یہ کہ جب قرآن و حدیث میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک چیز ہمیں دے دی گئی ہے، اللہ جو کہ ہمارا خالق و مالک ہے، اللہ جس کے قبضہ قدرت میں ہماری زندگی، موت، ہر نفع نقصان، ہر خیر و شر، سبھی کچھ اللہ کی طرف سے، تو ہمارے لیے کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز نقصان کا باعث بن سکتی ہے، اس سے یعنی اس بارے میں خود ہم سے بھی بڑھ کر اللہ کو علم ہے. الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا ہے کیا وہی نہیں جانتا؟ وہو اللطیف الخبیر، تو وہ باریک بین ہے، باخبر ہے. تو جس نے پیدا کیا ہے خود ہم سے بھی زیادہ ہمارے بارے میں اللہ زیادہ جانتا ہے، اس لیے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اس کا علم کامل ہے. ہم مخلوق ہیں، ہمارا علم ناقص ہے، نامکمل ہے. تو پھر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو دعائیں ہیں وہ ہمیں کیوں اچھی نہیں لگتی، وہ ہمیں کیوں پسند نہیں آتی؟ بلکہ لوگ ذاتی وظائف کی طرف چلے جاتے ہیں جو کہ لوگوں نے کیا اور خود بنا رکھے، ایجاد کر رکھے. اور اس کے بعد یہ کہ کبھی کوئی وہ دھاگا باندھ لیا، کبھی کھڑا پہن لیا، کبھی یہ کر لیا، کبھی وہ کر لیا، حالانکہ یہ اہم ترین طریقہ بتایا گیا ہے. پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے عمدہ اور مؤثر و دلنشیں انداز میں ہماری اور ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی. لہذا جزاکم اللہ خیرا. جزاکم خیرا. آمین یا رب. اور اسی کے ساتھ محترم ناظرین، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا. اور چونکہ یہ موضوع فی الحال نامکمل ہے، لہذا آپ سے ہمارا یہ وعدہ رہا کہ انشاءاللہ جلد آئندہ ملاقات کے موقع پر یہی موضوع لیے ہوئے انہی محترم مہمان کی معیت میں ہم حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.